یہ میری عمر کا 68واں سال جاری ہے۔ 12 اپریل 1924 کو میری ولادت قصبہ لاوڑ ضلع میرٹھ میں ہوئی۔ لاوڑ مضافات میرٹھ میں سے ہے، کچھ 13 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بڑا مردم خیز قصبہ رہا۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی میرے ہمجد ہیں، ان کی ہماری زمینیں مشترک تھیں، مکانات مشترک تھے، ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل میرٹھی کہلاتے ہیں وہ خود، لیکن اصلاً لاوڑ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے یہ 3 بھائی تھے۔ مولوی غلام نبی تو لاوڑ میں رہ گئے تھے، لیکن 2 بھائی میرٹھ منتقل ہو گئے تھے لاوڑ سے، عبدالحکیم ان کے اور مولوی اسماعیل۔ مولوی عبدالحکیم کے بیٹے مولانا عبدالعلیم صدیقی، جن کے بیٹے شاہ احمد نورانی ہیں، اور مولانا اسماعیل میرٹھی کے بیٹے خان بہادر اسلم سیفی، جنہوں نے مولانا اسماعیل کا کلیات ایڈٹ کیا ہے، اور شیخ مبارک علی نے 1939 میں لاہور سے شائع کیا تھا پہلی بار۔ وہ ہم لوگوں کو شاہان مغلیہ کے زمانے سے زمینیں ملک معافی دوام کی شکل میں لا خراجی کہلاتی تھیں، عطا ہوئی تھی، اور ان زمینوں پر وہ عطیات اسی طرح سے انگریز حکومت نے بھی برقرار رکھے تھے۔ ہمیں ان زمینوں پر کوئی لینڈ ریونیو مالگزاری نہیں دینی پڑتی تھی، بلکہ ابواب کی شکل میں کچھ ٹوکن پیمنٹ کرنا پڑتا تھا، جو نہ ہونے کے برابر تھا، اور وہ ایک فری اسٹیٹ کی شکل تھی۔ تو وہ ہمیں قضاء اور افتاء کے عہدے ہمارے خاندان میں تھے۔ 18-20 پشتیں ہماری اس قصبے میں گزری لاوڑ میں، اور وہ مسلسل ہمارے ہاں قضاء اور افتاء کے عہدے رہے، اسی لیے وہ زمینیں برقرار رہیں، یہاں تک کہ 1947 تک وہ مختلف گاؤں مواضعات میں ہمارے حصے تھے اور زمینداریاں تھیں، تو وہ 1947 تک برقرار رہیں۔ 1948 میں 47 کے آخر میں مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے ہندوستانی حکومت نے صوبائی ایکٹ ایبولیشن آف زمینداری کے سلسلے میں پاس کیا، اس خیال سے کہ زیادہ تر زمیندار یو پی میں واقع ہوئے تھے، مسلمان زمیندار تھے، اور دوسرے صوبوں میں ہندو زمینداریاں زیادہ تھیں، تو مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے تباہ کرنے کے لیے انہوں نے صوبائی ایکٹ نافذ کیا، ایبولیشن آف زمینداری ایکٹ یو پی گورنمنٹ نے، اور اس طرح سے مسلمان زمینداروں کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیا۔ انہیں معمولی قیمت ان کی ادا کی گئی، مثلا پرانے لگان تھے جو لوگ ادا کرتے تھے 1 روپیہ بیگھا 2 روپے بیگھا، اس اعتبار سے انہیں 40 سال لگان کی دے دیے گئے ان کی قیمت کے طور پر، جو بالکل برائے نام تھے، اور ان کی وہ قیمت نہیں تھی۔ اس طرح سے انہوں نے اس ایکٹ کو پاس کرنے کے بعد مسلمان زمینداروں کو، یو پی کے مسلمان زمینداروں کو برباد کر دیا، اور اس سلسلے میں ہم بھی متاثر ہوئے، میرا خاندان بھی متاثر ہوا، ہماری زمینداریاں بھی اسی نظر ہو گئیں۔ جو رقبہ خود کاشت تھا وہ ہمارے پاس برقرار رہا ایک کاشتکارانہ حیثیت سے، اور اس پر وہ زمیندارانہ حقوق ہمیں اس پہ عطا کیے گئے گورنمنٹ حکومت کی طرف سے۔ تو اس طرح سے میں لاوڑ میں پیدا ہوا، وہ 10,000 کی آبادی کا ایک قصبہ ہے، اور وہاں اس زمانے میں ایک پرائمری اسکول تھا محض، تو میں نے پرائمری وہاں سے پاس کی۔ اس کے بعد مراد نگر ایک قصبہ ہے، وہاں پر میرے چچا منصرف مویشی خانہ تھے، میں وہاں ان کے پاس چلا گیا، اور وہاں سے میں نے اردو میڈل اور ہندی میڈل وشیش یوگیتا اعلیٰ قابلیت امتحانات پاس کیے۔ اس کے بعد میں میرٹھ فیض عام میں 8ویں کلاس میں داخل ہو گیا، پھر میں باقاعدہ ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آخری وقت تک رہا۔ تو اسی دوران میں نے اورینٹل فیکلٹی کے امتحان منشی پاس کیا، اور آنرس ان پرشین پنجاب کا پاس کیا، اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں علی فیض عام سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں چلا گیا، اور وہاں میں نے بی ایس سی کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میں پاکستان چلا آیا 1948 میں۔ یہاں آنے کے بعد میرے ساتھی سول سروس میں بیٹھ کے امتحان، پہلا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن 1948 میں ہوا سینٹرل سپیریئر سروسز کا، تو میرے سب ساتھی اس کے اندر شریک ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے۔ مجھے سروس مطلوب نہ تھی، کچھ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اللہ میاں نے دی تھی، میں نے اخبار نویس کی حیثیت سے زندگی شروع کی،
اور امروز، پاکستان ٹائمز اور دوسرے اخبارات کو میں کالم نویس کی حیثیت سے کنٹریبیوٹ کرتا رہا. ریڈیو ٹاکس، ریڈیو فیچرز، یہ فری لانسر کی حیثیت سے میں کرتا رہا. اسی زمانے میں میرے روابط تصنیف و تالیف کے سلسلے میں اپنے لاہور کے مشاہیر سے ہوئے. ان میں غلام رسول مہر کے ساتھ میرا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا تھا. سالک صاحب، چراغ حسن نصرت، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، عابد علی، امتیاز علی تاج، مولانا صلاح الدین احمد. میری زندگی کا بیشتر حصہ انہی لوگوں کے ساتھ گزرا اور انہی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مصروف رہا. مہر کے ساتھ خصوصی تعلقات رہے. ابتدائی زمانے میں تصنیف و تالیف میں بھی ہم لوگ شریک رہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں جتنے سفر مہر صاحب نے ابوالکلام سے ملنے کے لیے دلی کے کیے، ان سب سفروں میں ان کا شریک رہا. یا تو ہم بائی روڈ جاتے تھے کار کے ذریعے، یا یہ جب ٹرین شروع ہو گئی تو کوپے کے اندر جاتے تھے ٹرین میں. ابوالکلام کے وہ خصوصی مہمان ہوتے تھے. میں شہر میں چتلی قبر پر میرے بہنوئی تھے حامد علی برنی، میں ان کے ہاں ٹھہرتا تھا. لیکن صبح سویرے میں دوڑتا تھا اور وہاں ابوالکلام کی سرکاری رہائش گاہ پر جو ایجوکیشن منسٹر تھے، وہاں مہر صاحب ان کے ابوالکلام کے کمرہ خاص سے میں دروازہ کھلتا تھا، دوسرے کمرے میں ٹھہرتے تھے اور وہاں صبح خادم ان کو بلا لیتا تھا کہ صاحب مولانا تیار ہو گئے ہیں نہا دھو کر. چنانچہ وہ مہر بھی تیار ان کے پاس چلے جاتے تھے. میں 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس کے بعد پہنچ جاتا تھا اور آخری 10-15 منٹ ان دونوں حضرات کے ساتھ شریک گفتگو ہو جاتا تھا. جتنے سفر مہر کے دلی کے ہوئے وہ سب میرے ساتھ ہوئے اور مولانا سے گفتگو کا بھی موقع اچھا خاصا ملا بالکل مجھ سے. اور ظاہر ہے کہ وہ کچھ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بد اخلاقی بھی کی تھی جب وہ علی گڑھ اسٹیشن سے گزرے تھے. اس سلسلے میں بھی مولانا کچھ مجھ سے بطور خاص کو دورت رکھتے تھے. تو میں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، حالات تو بھی وہی ہیں بالکل. تو مثلا اس کے بعد بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جب میں ان سے دریافت کرتا تھا کہ صاحب آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں اور آپ جن صوبوں کے اندر ہندوؤں کے بیٹے بھی، ہندوؤں کے اولاد بھی بطن مادر سے اردو بولتی ہوئی پیدا ہوتی ہے، وہاں آپ سیکنڈ لینگویج کے حصے سے بھی ہندی نہیں رکھا سکے. جبکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہاں پر ہندی کے امتحانات پاس کیے. ایک سیکنڈ لینگویج ہندی اس وقت تھی انگریزوں کے زمانے میں نے اردو مڈل کیا، پھر ہندی مڈل کیا، وشیش یوگیتا کیا کا امتحان پاس کیا. تو وہ اس وقت ہندی سیکنڈ لینگویج کے حیثیت سے رہی. لیکن آپ اپنے دور میں اردو کو سیکنڈ لینگویج کے حیثیت سے یو پی اور بہار ایسے صوبوں میں بھی نہ رکھا سکے جہاں صرف اردو ہی بولی جاتی تھی اور ہندو بھی اردو ہی بولتے تھے. تو بہرحال مولانا کے پاس جواب تو کوئی بھی نہیں تھا بالکل، وہ کر ہی کہہ سکتے تھے، مسلوب الاختیارات تھے. تو میرے کے ساتھ تعلقات اس وقت اچھے خاصے رہے اور وہ اپنا انقلاب بند کر کے تصنیف و تالیف پر بیٹھ گئے تھے اور ترجمے زیادہ کر رہے تھے. اس زمانے میں تصنیفی کام بھی تھا. سید احمد شہید کی تالیف بھی اسی زمانے میں ہوئی. پھر اس کے بعد میرے صاحب کے مجھے یاد ہے ایک یادگار سفر 1957 کا میرے صاحب کے ساتھ میرا ان کا آخری سفر تھا. وہ اس کے بعد ہم لوگوں کا جانا نہیں ہوا، اس لیے کہ 58 میں ابوالکلام کا انتقال ہو گیا تھا، 58 کے آغاز میں. اور خضر خان ٹیوانا کا کوئی قضیہ تھا، اس سلسلے میں وہ میرے صاحب کو پنڈت جواہر لال نہرو سے بات کرانے کے لیے بھیج رہا تھا مولانا ابوالکلام کے توسط سے. چنانچہ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا. ادھر یہ تھا کہ ہم ریڈیو پاکستان سے 1951 سے اور 57 تک 6 سال تک مختلف سیریز ہم ٹاکس کی چلا رہے تھے. 1957 میں مئی 1957 میں مئی 1857 کی یادگار منانے کے لیے ان جدوجہد آزادی کی. تو اس کے لیے 6 سال تک ہم نے مختلف قسم کی ٹاکس وہاں سے سلسلے نشر کرتے ہوئے تھے. ان میں اب اس یادگار کے سلسلے میں ایک 9 سے 16 مئی تک 1957 میں ہمیں مختلف قسم کے مذاکرات، ٹاکس، فیچرز یہ رکھے ہوئے تھے ہمارے پروگرام میں. تو ہمیں ہندوستان جانے کے لیے مجبور کیا تھا. خضر ٹیوانا نے میرے صاحب نے کہا کہ چلنا ہے. میں نے کہا کہ صاحب یہاں دیکھ لیجئے ہر روز ہمارے مذاکرے بھی ہیں، ٹاکس بھی ہیں
اور یہ پتہ نہیں یہ ریڈیو اسٹیشن سے، وہاں آغا بشیر ریڈیو اسٹیشن پر تھے، اس کے ریجنل ڈائریکٹر، ان سے بات ہوئی، وہ گھبرا گئے کہ اگر ایک آدھ ٹاک ہو تو میں ریکارڈ کر سکتا ہوں، لیکن آپ دونوں کی روزانہ ٹاکس بھی ہیں، مذاکرے بھی ہیں، تو وہ کیسے ہوں گے؟ بہرحال ہم نے یقین دلایا، 5 مئی کی بات تھی کہ ہم 9 مئی کو یقینی واپس آ جائیں گے۔ 4 روز کے لیے آخری سفر میرا اور مہر کا یہ دلی کا ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ 9 مئی 1957 کی صبح سویرے 5 بجے وہ جامع مسجد پر مولانا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آ گئے تھے، میں چتلی قبر سے جا کر ان کے ساتھ سوار ہوا، اور ہم بائی روڈ وہاں سے واپس آ گئے۔ راستے میں پانی پت ہمیشہ قیام ہمارا آتے جاتے مولانا لقاء اللہ صاحب کے پاس ہوتا تھا، جو خلافت کے اور تحریک آزادی کے بہت بڑے کارکن رہے، اور وہ واحد آدمی تھے جو پانی پت میں مسلمان باقی رہ گئے تھے، مولانا لقاء اللہ صاحب۔ وہاں سے پھر سرند ہوتے ہوئے پھر فاتح خانی کرتے ہوئے ہم آیا کرتے تھے واپس۔ تو واپس آ کر ہم نے 5 بجے شام لاہور پہنچ کر 9 مئی 1957 کو ٹیلی فون کر دیا ریڈیو اسٹیشن کہ بھائی ہم آ گئے ہیں اور شام کو شریک ہو رہے ہیں افتتاح کے اندر۔ وہ وہاں سے ہفتہ شروع ہونا تھا 9 مئی 1957 کو ریڈیو پاکستان سے۔ تو اس طرح سے وہ آخری سفر ہوا۔ اس کے بعد ابوالکلام کا انتقال ہو گیا، میرا اور مہر کا جانا ختم ہو گیا دلی کا۔ تو یہاں پھر میں جب یہاں تقسیم ہند کے بعد آیا تو کتاب سے شوق میرا بچپن سے تھا۔ ایک عظیم کتاب خانہ مجھے اپنے گھر سے ملا تھا ہمارے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک قضاء اور افتاء کے عہدے ہمارے گھر میں تھے، تو فکر معاش سے بے نیاز تھے۔ وجہ مدد معاش کے طور پر سرکاری زمینیں ہمیں شاہ نے مغلیہ کے زمانے سے ملی ہوئی تھی، تو ہمارے بزرگ رفاع عامہ کی خاطر طبیب تھے، اور اس طرح سے وہ مسلسل ہمارے گھر میں کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ سب کتاب خانہ مجھے مل گیا تھا بالآخر۔ اس کتاب خانے سے میں نے کافی استفادہ کیا اور شوق پیدا ہوا۔ وہ یہاں میں جب پاکستان آیا ہوں تو دیکھا کہ پشاور سے کراچی تک سوائے ایک کلیکشن اسلامیہ کالج پشاور کا جس کی عبدالرحیم کی فہرست موجود تھی، اور دوسرا پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محمود خان شیرانی کلیکشن اور محمد حسین آزاد کلیکشن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بالکل پورے ملک کے اندر کسی فقدان تھا بالکل مخطوطات کا اور کتابوں کا۔ ہم نے نہ نیشنل آرکائیوز کی سطح پر کبھی یہ سوچا کہ سارا ذخیرہ ہندوستان میں رہ گیا ہے، اور نہ کبھی ہم نے لائبریریوں کے سلسلے میں سوچا کہ یہاں تو کوئی لائبریری ہمیں ملی ہی نہیں سرے سے۔ ہم وہاں 10-20 نہیں سینکڑوں لائبریریاں، بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہندوستان میں ہم چھوڑ کر آئے، اور یہاں کچھ بھی نہ تھا ہمارے پاس۔ بہرحال یہاں آ کر ممتاز حسن صاحب یہاں پل تقسیم ہوا تو ٹرنر فائنینس سیکریٹری آئے ہمارے پاس، اور 3 جوائنٹ سیکریٹری آئے، شعیب، عبدالقادر اور ممتاز حسن۔ تو اس کے بعد ممتاز حسن پہلے شعیب چونکہ ملٹری اکاؤنٹ سروس کے تھے، وہ فائنینس سیکریٹری نہ بن سکے، اور عبدالقادر آگے گئے، پھر گورنر اسٹیٹ بینک ہوئے، تو پھر وہ اس کے بعد میں زاہد حسین نیشنل کمیشن میں گئے، ممتاز حسن پھر عبدالقادر ان کی جگہ گئے، تو وہاں پر پھر ممتاز حسن صاحب فائنینس سیکریٹری پروموٹ ہو گئے۔ میں نے ممتاز حسن صاحب سے ہماری بڑی دوستی تھی، تو وہ اس حد تک وزداری کی تھی کہ 26 سال میری ان کی 1974 تک جب ان کا انتقال ہوا ہے ملاقات رہی، تو اس میں یہ ہے کہ 26 سال میں جتنی بار بھی وہ اپنے منصبی امور کی انجام دہی کے لیے لاہور آئے، تو جتنی شامیں ان کی لاہور میں گزری وہ ساری میرے ساتھ رات کو 11-12 بجے تک بیٹھتے تھے۔ کوئی استثناء نہیں ہے ایسا کہ ایک شام ان کی لاہور میں ایسی گزری ہو کہ وہ مجھ سے نہ ملے ہوں ان 26 سال میں ان سے۔ تو میں نے ممتاز حسن صاحب سے کہا کہ صاحب بڑا المیہ ہے کہ ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں ملا ہے اس ملک کے اندر، تو کچھ کوشش کی جائے۔ چنانچہ اسی زمانے میں ایک انٹر ڈومینین ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو لوگ تارکین وطن اپنے اساس البیت چھوڑائے ہیں منقولہ سامان وہ واپس لا سکتے ہیں اگر محفوظ ہے تو میں نے بھی اس وقت ڈکلیئر کر دیا کہ میں ایک کتاب خانہ چھوڑایا ہوں، اور چنانچہ میں نے وہاں ہندوستان میں جتنی کتابیں قلمی کتابیں مجھے میسر آ سکتی تھیں، مل سکتی تھیں، دستیاب تھیں، وہ سب میں نے اٹھا لیں، اور وہاں سے ٹرک بھر بھر کر میں یہاں پر منتقل کی میں نے، جسے فریر ہال کے اندر نیشنل میوزیم کی میں داخل کی گئی وہ، اور وہ نیشنل میوزیم کی بنیاد پڑی۔
تو وہ اس طرح سے ہم نے ایک مشن کی صورت میں کتابیں مہیا کی، ہندوستان سے لا کر، جہاں کہیں سے جس طرف سے بھی جس خطۂ زمین سے ملتی تھی کتابیں ہم یہاں لا کر مہیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے یہاں سے۔ میں نے ابتداً جو اخبار نویس کی حیثیت سے زندگی شروع کی، اس وقت ایک دولتانہ صاحب کی وزارت میں ایک محکمہ اسلامیات قائم ہوا جس کے سیکریٹری ابراہیم علی چشتی تھے۔ وہ میرے دوست تھے، اخبار نویس کی حیثیت سے بھی میرے ان سے روابط تھے، تو اس ادارے کے لیے میں نے کام کیا، اسلامیات کے لیے۔ اسی ادارے کی میں کچھ وہ رد قادیانیت کی تحریک چلی تھی، حالانکہ مقاصد میں اس کے صرف یہ تھا کہ کچھ بنیادی کتابیں شائع کرنا تھیں ایڈیٹنگ کے ساتھ۔ اس میں سیاستہ تھا، تفسیر کبیر رازی تھی، اور شیعوں کی 3-4 کتابیں تھیں، محمد بن حسن طوسی کی تفسیر تھی، نہج البلاغہ تھی۔ تو اس طرح سے کچھ کتابیں ہمیں شائع کرنی تھیں بظاہر، لیکن اس ادارے سے یہ بڑے پیمانے پر سیاسی کام لیے گئے۔ مثلا مولوی حضرات کافی، محمد بخش مسلم تھے، ابو الحسنات محمد احمد قادری تھے، غلام محمد ترنم تھے، حافظ کفایت حسین تھے، پشیز فاتح ٹکسلا تھے، بہت سے لوگ تھے جو یہ ان سے تقریریں رد قادیانیت پر کرائی جاتی تھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے، اور وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ظاہر ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ دولتانہ صاحب اس وقت ناظم الدین صاحب کی ٹانگ کھینچ کر اور چیف پرائم منسٹر آف پاکستان ہونا چاہتے تھے، لیکن اب یہ بدبختی کہ اتنا زیرک، اتنا شاطر، اتنا سمجھدار، اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس وقت بہرحال وہ ہاتھ اوچھا پڑا ان کا، اور وہ ضرب لگی کہ اس کے بعد ڈیمورلائز ہو کر رہ گئے، اور پھر اس کے بعد اٹھ نہیں سکے، اس کے بعد میں پھر سر اٹھانے نصیب نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال وہ بھی ایک تحریک تھی، اور میں بھی شریک رہا ہوں ان کے ساتھ۔ اس اسلام میرے آرٹیکلس بھی چھپے کافی اس ادارے کے لیے اس زمانے میں۔ تو یہ 51-52 کی بات ہے، 53 میں پہلا ماشاء اللہ لگا لاہور میں، تو وہ اس وقت وہ ادارہ ہی ختم ہو گیا بالکل سلسلے میں۔ میں اخبار نویس کے حیثیت سے باہر کام کرتا رہا یہاں پر، اور کچھ ریڈیو ٹاکس ہوتی تھی، فیچرز ہوتے تھے، لیکن جان و تن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ قلمی مزدوری اتنی کم ملتی تھی اس ملک میں۔ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے، یہ سب اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس ہو کر، انکم ٹیکس آفیسر، اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم وغیرہ، بڑی بڑی کوٹھیاں، کاریں، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر ہمیں تگ و دو محنت کرنے کے باوجود ایک سفید پوشی برقرار رکھنی مشکل ہو رہی تھی۔ تو اس وقت مجھے میرے دوست تھے مولانا صلاح الدین احمد، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ قلمی کتابیں باقاعدگی سے ان لائبریریوں کو مہیا کریں، اور تو چنانچہ میں نے یہ ایک سائڈ بزنس کے طور پر یہ کام کیا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ للہ الحمد کہ بہت بڑا ذخیرہ قلمی کتابوں کا میں نے مختلف کتاب خانوں کو مہیا کر دیا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج بہت کچھ یہاں موجود ہے، اس کا تمام تر سہرا ممتاز حسن مرحوم کے سر ہے۔ انہوں نے فنڈز مہیا کیے، حالات ہم نے کام کیا، کتابیں مہیا کیں، اور اس طریقے سے یہ نیشنل میوزیم یا لیاقت نیشنل لائبریری یا اور دوسری بڑی بڑی لائبریریاں جو آج ہیں اس میں، تو اس کافی کنٹریبیوشن ہے میرا، میں نے کافی کتابیں مہیا کی اس میں۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس بھی اب بھی قلمی کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے، کوئی 3000 خطی نسخے اب بھی موجود ہیں، اور اس وقت بھی میرے گھر پر کوئی 15,000 کے قریب مطبوعہ کتابیں ہیں۔ جو اختصاص یہ رہا کہ میں نے جمع کی تھیں 1857 سے قبل کی مطبوعات زیادہ تر، اس لیے کہ 1857 میں بہت سے مطابع بند ہو گئے تھے اور کتاب خانے برباد ہو گئے تھے، تو 1857 سے قبل ہمارے یہاں پریس کوئی 200 سال 250 سال کی ساری تھا۔ تو اس طریقے سے جو کتابیں 1857 سے قبل کی مطبوعات تھیں وہ فسادات میں ضائع ہو گئی تھی۔ پریس کچھ ایسے تھے جو پھر کبھی جاری نہ رہ سکے، بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کے بعد تو 1857 سے قبل کی مطبوعات بہت کم ملتی تھیں، لیکن میں نے بہت سے کتاب خانوں میں باقاعدہ پورے سیل قائم کر دیے تھے 1857 سے قبل کی مطبوعات کے، اور اس وقت مل جاتی تھی وہ پورے ہندوستان سے۔ میں چپے سے کتابیں لاتا تھا، مہیا کرتا تھا۔ یہاں بھی جو کتابیں بکھری ہوئی تھیں انہیں سمیٹ کر سب مختلف کتاب خانوں تک پہنچا دیا، وہ ضائع ہونے سے بچ گئیں، اور للہ الحمد کے شادم زندگی خیش کے کارے کردم کہ بہرحال میں نے وہ کام کیا، اور اس میں
ایک درمیانی درجے کی زندگی میری اپنی تھی، تو کوئی ایسی منفعت خوری نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بہت زیادہ منافع، بلکہ جو کچھ بھی نہ میری محنت ہوتی تھی اس کا ایک بہت ہی قلیل معاوضہ میں ان سے وصول کرتا تھا. جو کتابیں میں ان کو مہیا کرتا تھا، جو قیمتیں میری خرید ہوتی تھی وہ ان کو بتا دیتا تھا، اس پر جو مناسب سمجھتے تھے وہ مجھے میرے حق زحمت دے دیا کرتے تھے. بہرحال اس طریقے سے میں نے وہ کیا، اور اسی کے ساتھ 1960 میں سید امتیاز علی تاج نے مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا. وجہ یہ تھی کہ اس کی تقریب یہ ہے کہ ایوب خان نے پروگریسو پیپرز کو ٹیک اوور کیا، جس میں پنگروز اور پاکستان ٹائمز یہ سرکاری تحویل میں چلے گئے. فیض احمد فیض جو امروز کے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے وہ فارغ ہوئے، بیکار ہو گئے، اور ان کی معاش کا مسئلہ تھا. شریف صاحب سینٹر میں سیکریٹری تھے وزارت تعلیم کے، وہ اور جسٹس رحمان دونوں امتیاز علی تاج صاحب کے پاس آئے کہ بھائی آپ پاکستان آرٹس کونسل کے فاؤنڈر ہیں، سیکریٹری ہیں، اس کے مستقل دوامی سیکریٹری ہیں اس کے، آپ وہ جگہ چھوڑتے ہیں تو ہم فیض احمد فیض کو پیڈ حیثیت میں وہاں پر رکھ دیتے ہیں، ان کی معاش کا مسئلہ ہے، اور آپ مجلس ترقی ادب کو سنبھال لیں ڈائریکٹر کی حیثیت سے. چنانچہ تاج صاحب نے ان سے کچھ مہلت لی، اور وہ یک فن آدمی تھے، ڈرامے لکھتے تھے، اور فلموں کی کہانیاں یا مکالمے جو کچھ تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ چونکہ وہاں پر علمی و تحقیقی کام تھا خالصتاً، تو تاج صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے مدد لی اور میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ میرے ادارے میں کام کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب ملازمت تو مجھے اگر کرنی ہوتی تو میں سول سروس میں جاتا، کمشنر ہوتا آج. تو یہ ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں دوسرے، تو میں ملازمت تو نہیں کروں گا، البتہ کام آپ کے ساتھ کروں گا. انہیں معلوم تھا کہ ممتاز حسن صاحب مجھے ترقی اردو بورڈ میں لے جانا چاہتے تھے کراچی، اور میں نے انکار کر دیا تھا انہیں کہ صاحب میں ملازم کی حیثیت سے تو نہیں جاؤں گا. یہاں تاج صاحب مجھے بہرحال کامیاب ہو گئے اپنے ادارے کے لیے میری خدمات حاصل کرنے کے لیے. چنانچہ ہم نے 13 جنوری 1960 کو سید امتیاز علی تاج نے اس ادارے کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا، اور میں ان کے ساتھ باقاعدگی سے مجھے لے جاتے تھے، واپس چھوڑتے تھے. تو اس طرح سے میں ملازم تو نہیں تھا ادارے کا، البتہ ملازموں سے زیادہ کام میں نے اس ادارے کے لیے کیا. اور ہم نے خاص طور پر کلاسیکی کتابیں جو عام پبلشر چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے خریدار بہت محدود تھے، اور ان جو لاگت لگتی تھی وہ بھی نہیں نکل سکتی تھی. تو ہم نے وہ کتابیں کہ جو اب تک چھپی نہیں تھی اردو ادبیات کی، یا یہ کہ آؤٹ آف پرنٹ تھیں، ان کتابوں کی مقرر اشاعت کے لیے ہم کا بیڑا اٹھایا، اور اس پر ایک خاص وضع ہم نے کلاسک ادب کے اس کی جلدوں کی ہم نے بنائی، اس کا پیٹرن خاص بنایا، اس کا ڈیزائن بنایا اس کا. اور اس کے بعد میں ہی دراصل اس شعبے کا انچارج تھا، ایک طرح سے ملازم تو نہیں تھا، لیکن کام میری ہی مشورے سے تاج صاحب کرتے تھے سارا وہ سب. میں نے پھر اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے تمام اہل علم سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی خدمات حاصل کی اس ادارے کے لیے مجلس ترقی ادب کی طرف سے، اور ان سے کام لیا، اور وہ چیزیں ہم نے شائع کی. اس میں میری بھی کتابیں ہیں، 15-16 کتابیں میری بھی شائع ہوئیں اس ادارے سے، مجلس ترقی ادب سے، اور میں پھر کتابیں ان کے لیے لکھنے لگا. تو اس کے بعد شومی بخت کہیے جو کچھ بھی المیہ ہے بہت بڑا، کہ 19 اپریل 1970 کو تاج صاحب قتل کر دیے گئے. وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. اور اس کے بعد حمید احمد خان آئے کچھ دن کے بعد، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اسی دوران مشرق پاکستان کا المیہ پیش آیا، اور یہاں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی. جہاں اور بہت سی تباہیاں اس پارٹی کے ہاتھوں ہوئیں، بہت اس میں کہ مجلس ترقی ادب بھی اس تباہی کا شکار ہوئی مجلس. صورت یہ ہے کہ بھٹو صاحب اگرچہ مغربی پاکستان پورے پاکستان کی بنیاد پر الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو شخص موصوف نے یحییٰ خان سے مل کر 2 باتیں
ہمارے لیے بڑی جو اس ملک کی تباہی کا باعث بنی. ایک پیریٹی ختم کرائی. اس مشرقی پاکستان کا بڑا ارباب اختیار کا وہاں کے بڑے اثار اور بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے ابتدائی سے 300 کے ایوان میں نیشنل اسمبلی کے 150 اپنی طرف 150 پورے ویسٹ پاکستان سے چاروں صوبوں سے مجموعی طور پر 300 کا ایوان بنتا تھا. تو یہ ان کی قربانی تھی. حالانکہ 56-57% ہوتے ہوئے وہ ڈومینیٹ کر سکتے تھے اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس یہ تاثر نہ ہو کہ ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں. انہوں نے 300 کے ایوان میں 150 آدمی اپنے اور طرف سے قبول کر لیا کہ 150 ہم دیں گے اس پاکستان سے اور 150 اس ویسٹ پاکستان سے لیجیے چاروں صوبوں سے. تو چانچہ اس طرح سے 300 کا ایوان بنتا تھا. وہ پیریٹی برقرار تھی. لیکن بھٹو صاحب نے پہلا کام یحییٰ خان سے پیریٹی ختم کرا دی 1 مین 1 ووٹ کرا کر. جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو 1970 کے انتخابات ہو رہے تھے ہونے والے تھے ان میں 300 کے ایوان میں 162 سیٹیں مشرقی پاکستان کی بن گئیں اور 138 سیٹیں مغربی پاکستان میں رہ گئیں. 162 سیٹوں پر عوامی لیگ نے کنٹیسٹ کیا بڑی پارٹی کی حیثیت سے وہاں پر اور دوسری جماعتیں بھی تھیں اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں بھی انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے کافی سیٹوں پر اور کنٹیسٹ بھی کیا. لیکن ہماری بدنصیبی کہ ایک پیپلز پارٹی ان پاور آ چکی تھی اور وہ انہوں نے اس وقت الیکشن کے زمانے میں 138 سیٹوں پر کنٹیسٹ کیا. 162 سیٹوں پر ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. میں اس وقت بھی چیختا رہا, لکھتا بھی رہا, کہتا بھی رہا کہ بھائی یہ کس قسم کا, یہ کس طرح وزیر اعظم بنیں گے موصوف, کس طرح یہ قائد ایوان بنیں گے. 300 کے ایوان میں 138 پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, 162 سیٹوں پر اپنا امیدوار تک کھڑا نہیں کیا, اب دفتر تک نہیں کھولا, پبلسٹی نہیں کی بالکل. تو 162 سیٹوں کو اگنور کر کے 300 کے ایوان میں یہ شخص کس طرح سے قائد ایوان بنے گا, کس طرح پرائم منسٹر بنے گا. لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں تھا بالکل. اس وقت ظاہر سی پوزیشن اتنی واضح تھی 1970 کے انتخابات سے پہلے کہ موصوف کو نے طے کر لیا تھا کہ ہر صورت میں انہیں پرائم منسٹر بننا ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا تھا جبکہ وہ ان 162 سیٹوں کو نظر انداز کر دیں اور پاکستان کو مغربی پاکستان تک محدود کر دیں. چانچہ وہ انہوں نے الیکشن, میں دلی میں تھا, میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, میں چیلم میں گیا ہوا تھا. 7 دسمبر 1970 کا رزلٹ, انتخاب کا رزلٹ جب سامنے آیا تو میں کانپ اٹھا کہ وہاں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں مجیب الرحمان لے گئے, 2 سیٹیں ایک نور الامین کی, ایک دوسرے چیف آف چکما راجہ تریودیا رائے کی باہر نکل گئی. 160 سیٹیں مجیب الرحمان کے پاس تھیں. ادھر 138 کے اندر سے 82 سیٹیں بھٹو صاحب کی جیب میں آ چکی تھی بالکل. مغربی پاکستان کی حد تک وہ بے شک اکثریت میں تھے لیکن اس وقت تو پورا پاکستان تھا. تو یہاں بہرحال وہ پھر اس کے بعد وہ ان کا تو وزیر اعظم ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا اگر یہ جمہوریت کی صورت میں. اب انہوں نے پھر اس کے بعد اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیں, ادھر تم ادھر ہم, اور پہلا اجلاس نہیں ہونے دیا ڈھاکہ والا جس میں کہ قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا اور پرائم منسٹر ہونا تھا. خود اقتدار میں شریک ہونا چاہتے تھے. مجیب الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, میرے پاس تو کھلی اکثریت موجود ہے, تو یہ میں تو 160 آدمی میرے پاس موجود ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد میں جو بھٹ صاحب نے جہاں جو کچھ بھی کیا وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ اس کے لیے جانا وہاں باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر یحییٰ خان نے ان کو اپنا یہاں سے نمائندے کے حیثیت سے بھیج دیا اور وہاں جا کر انہوں نے سب سے بڑا ستم کی بات یہ ہے کہ وہ یعنی جو ان کے اور اندرا گاندھی کے درمیان سازش ہوئی تھی اس کا روس تک کو علم نہیں تھا کہ وہ انہوں نے آخری قرارداد بھی جو پولینڈ سے پیش کرائی اس کے اندر بھی فیڈریشن آف پاکستان موجود تھا, برقرار تھا. اس میں نہ ہمارے فوجیں نہ ہندوستان سے جنگ ہو سکتی ہوتی, نہ وہ فوجیں ہماری پھنستی, نہ وہاں نہ ہماری ذلت و خاری سب سے بڑی شکست کی تاریخ کی سے دو چار ہونا پڑتا, اور فیڈریشن آف پاکستان بھی برقرار رہتا ڈھیلا ڈھالا جیسا بھی ہوتا, اور داخلی خود مختاری وہ چاہتے تھے پولینڈ کی قرارداد میں جو موصوف کو گوارا نہیں تھی, اس لیے کہ یہ سازش کر کے یہاں سے گئے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ 15-16 دسمبر کو یہ ڈھاکہ فال ہو جائے گا اپنے ان کے اندازے کے مطابق جو جس طرح سے وہ کر کے گئے تھے انتظامات سارے, اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. 2 دن تک وہاں بیمار پڑ گئے اور پولینڈ کی قرارداد کو انہوں نے پھاڑ کر اجلاس کے اندر ہیئر یو آر کہتے ہوئے پھاڑ کر, اور اس کے بعد وہ اپنا ڈرامہ کرتے رہے وہاں پر, اور نتیجہ یہ ہوا جس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ڈھاکہ کے فال ہونے کی خبریں آ جائیں گی اور ڈھاکہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں یہ ہوا ہے کہ پیش قدمی ہوتی ہے, پسپائی ہوتی ہے, آگے فوجیں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے ہماری ایئر فورس ختم ہو گئی تھی,
رن وے ختم ہو گئے تھے، ڈھاکہ میں کوئی جہاز اتر نہیں سکتا تھا سب، لیکن ہوائی جہازوں سے کبھی لڑائی نہیں، ملک فتح نہیں ہوتے، صرف ہوائی جہازوں سے کبھی لڑائیاں بھی نہیں جیتی جاتی، وہ سپاہیوں کے پاؤں ہوتے ہیں جو آگے فتح کرتے ہوئے زمین لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پیچھے پسپا ہوتے چلے جاتے ہیں، 100 میل بڑھے 200 میل بڑھے، لیکن یہ تھا کہ وہ ایسی نوبت ہی نہیں آئی، نہ کوئی ایسا اختلاط آئی، نہ کچھ پتہ چلا۔ ہمارے جو 42 سپاہی تھے، آرمی تھی ہماری، وہ سی سپلائی دیوار کی طرح سے کھڑی ہوئی تھی، بالکل ایسے نامساعد حالات میں کہ وہاں کی مقامی آبادی ہمارے خلاف، وہاں کے مکتبانی ہمارے خلاف، زبان کا مسئلہ، تو اتنے سب ایسے شدید حالات میں بھی وہ یہ تھا کہ ہندوستانی آرمی کو انہوں نے کسی جگہ سے پینیٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ہماری آرمی نے، اور کھڑی ہوئی تھی سی سپلائی دیوار کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ انہیں مجبور کیا گیا کہ صاحب وہ ہتھیار ڈال دے۔ نہ ہماری پوری آرمی محفوظ، نہ اس کا کوئی نقصان ہوا، نہ ملک فتح ہوا، نہ کوئی 100 200 500 میل تک ہوا، نہ یہ کہ بقول مبصر ان کے حساب اگر چٹاگانگ کی پہاڑیوں تک بھی چلی جاتی آرمی ہماری، اور وہاں چٹاگانگ کی پہاڑیوں پر گریلا وار برسوں لڑ سکتے تھے، جب تک ایک پاکستانی سپاہی بھی زندہ رہتا اس وقت تک ایک ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے بنگلہ دیش تسلیم نہیں کیا جاتا، اور وہ برسوں ہو سکتا تھا بالکل، لیکن یہ تھا کہ اس کا نوبت ہی نہیں آئی کسی طرح سے بھی، لڑائی تو لڑی ہی نہیں گئی سرے سے، اور ہتھیار ڈلوا دیے گئے بالکل، جس کا سوائے بھٹو کے اندرا گاندھی کے اور کسی کو علم نہیں تھا بالکل میں سے کہ کیا ہونے والا ہے، بالکل میں سے ایک سازش تھی، اور اس کا شکار ہم ہو گئے۔ تو وہاں بہرحال اگر فیڈریشن، اگر وہ آخری قرارداد پولینڈ کی بھی ہوتی تو اس سے ایک تو ہمارا تباہی سے دو چار نہ ہوتے، جو لڑائی ہندوستان سے لڑنے کے بعد فوجیں ان کے حوالے کر کے ہمیں ہونا پڑا، وہ اس سے محفوظ رہتے، اس نقصان سے، سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی شکست سے دو چار نہ ہوتے۔ اور اس کے بعد بہرحال وہ نوبت نہ آئی، اور فیڈریشن آف پاکستان برقرار تھا، لیکن اس صورت میں فیڈریشن آف پاکستان اگر برقرار رہتا تو بھٹو صاحب ہر حال میں وزیر اعظم ہونا چاہتے تھے، وہ ان کے خواب پھر بھی پورا نہ ہوتا، اور مجیب الرحمان اکثریتی جماعت کے حکمراں کی حیثیت سے پھر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے، لیکن وہ بھی گوارا نہیں تھا بالکل بھٹو صاحب کو، چاچے انہوں نے پھر اس کے بعد میں یہاں جو کچھ بھی کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ وہاں سے آئے، تو اس دوران یحییٰ خان پر واضح ہو چکا تھا کہ وہ غلطی کی تھی اس کو بھیج کر وہاں، اور وہ اسے اعلی کار بنایا گیا یحییٰ خان کو۔ بہرحال وہ اس کے بعد یہ 20 دسمبر 1970 کو جو تقریر بھٹو صاحب نے فرمائی، اس میں انہوں نے پہلے جو بات اپنے تقریروں میں کیا کرتے تھے کہ خان بہادر حبیب اللہ کو جو چیئرمین نیشنل پریس ٹرسٹ تھے، سب سے پہلے ان پاور آتی ہے وہ اس کو ہٹا دیں گے، چونکہ پہلی بار انہوں نے پہلی تقریر میں ہی جو انہوں نے کچھ تبادلے کیے، جو ہٹایا، ڈسمس خراج کیا ملازمتوں سے ان میں خان بہادر حبیب اللہ کو چیئرمین نیشنل پریس ٹرسٹ کی حیثیت سے ہٹانا، اور یونس سعید جو ایک معمولی تیسرے درجے کے صحافی تھے ان کو اوپر لائے، اور اس کے اوپر لا کر ان کو، اس لیے کہ ان کے گھر میں عیش کرتے تھے وہاں پر، یہاں پر اے اظہر کا بیٹا مینیجر تھا ٹی وی کا، سلیم اظہر، وہ اسلم اظہر، وہ وہاں سے نئی نئی فنکاراؤں کو بھٹو صاحب سے انٹروڈیوس کرانے لاتا تھا، عبدالستار پیرزادہ کا بیٹا تھا فیض پیرزادہ، وہ یہ سب مل کر عیش کرتے تھے وہاں پر، اس کی یونس سعید، اور اس کے بعد ایک صاحب مجھے یاد ہے کہ میں 25 اکتوبر 1970 کو جب تحریک چل رہی، ابھی الیکشن کا کمپین چل رہی تھی، میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور وہ اخباروں میں چھپی تھی خبر، تو ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے لاہور، میں جا رہا تھا دلی اس وقت، اس سلسلے میں، تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل ہم وہاں تھے، وہاں کراچی میں، اور موصوف نے کافی نشے کی حالت میں جب ان سے کہا گیا کہ بھٹو صاحب سے کہ صاحب آپ اس کی وضاحت کیجئے جو حزب اختلاف کے لیڈر کر رہے ہیں، دوسری جماعتوں کے لیڈر بیانات دے رہے ہیں کہ آپ نے 12.5 ایکڑ زمین اور ایک مکان دینے کا وعدہ کر لیا ہے ان کسانوں کو، اتنی تو زمین ہی نہیں ہے، وہ اسٹیٹسٹیکل فگرز لاتے ہیں سامنے۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ میں شریک تھا، میرے سامنے بھٹو صاحب نے اس وقت کہا بلند آہنگی سے کہ مکر سے، دغا سے، دجل سے، فریب سے، دھوکے سے کسی طرح سے بھی طاقت حاصل کر لو، اور اس کے بعد پھر وہ چوتیاں ہیں جو طاقت کو گوا دیتے ہیں، پھر اسے طاقت سے، اقتدار کو طاقت سے برقرار رکھو۔ کون گالی دے کر گا، کون ان کو حرامزادوں کو وہ زمینیں دے گا 12.5 ایکڑ سے، کہاں سے مکانات دیں گے، کون دے گا، کسی کو نہیں دینا کچھ بالکل اس میں سے۔ تو یہ ان کے عزائم تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ آ گیا تو یہ کبھی نہیں جائے گا پھر اس کے بعد۔ یہ 25 اکتوبر 1970 کا واقعہ ہے، اور 7 دسمبر کو الیکشن ہو رہے تھے،
تو جب یہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں، جب میں نے 7 دسمبر کو دلی میں رزلٹ دیکھا تو میں کہاں اٹھا کہ یہ شخص تو آنے کی کوشش کر میں ہے اور راستہ صاف کر رہا ہے اپنے لیے، تو مغربی پاکستان کی حد تک تو اس نے میجورٹی حاصل کر ہی لی ہے، اور اب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرے گا، اس لیے کہ اس کی موجودگی میں پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتا۔ اسی کے بعد اس نے بہت کنڈے شروع کر دیے تھے اس میں یہاں آنے کے بعد چانچہ انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد جو سب کچھ تباہی ہوئی، میرا مطلب تھا مجلس ترقی ادب کی تباہی بھی ان کے ہاتھوں کس طرح سے ہوئی، بتانا چاہتا ہوں کہ رامے صاحب نے ایک ایسے شخص کو کہ جو علمی اور جس نے زندگی میں علمی اور تحقیقی 2 سطریں بھی نہیں لکھی، ایک ایسے ادارے پر جو خالصتاً علمی اور تحقیقی کتابیں چھاپ رہا تھا، اور اس ادارے کا سربراہ بنا دیا، اس ادارے کا رامے صاحب نے بنا کے وہاں بٹھا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اہل نہیں تھا اس ادارے کے لیے، اور وہاں سے ہم علمی اور تحقیقی کام شائع کر رہے تھے، اور 60 سے 70 تک ہم نے وہ کتابیں شائع کی تھی۔ اس کے بعد پھر 72 کے آغاز میں موصوف جو پہلے تقسیم ہند سے پہلے آبکاری انسپیکٹر تھے، اور اس کے بعد میں وہ کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری وغیرہ رہے، اور ترقی پسند مصنفین کے سیکریٹری تھے، اور پاکستان ترقی پسند مصنفین کے پکے سرخے بالکل 1970 کے پرچے وہ حرف حکایت دیکھ لی جائیں، جب الیکشن کا زمانہ تھا بھٹو صاحب کے حق میں، جب وہ امروز میں حرف حکایت لکھتے تھے، تو اس وقت کے اگر وہ اخبارات اٹھا کے دیکھ لی جائیں تو اندازہ وہ کر لیا جائے گا اس میں سے یہ شخص کس ذہن کا ینت کا مالک ہے اور کیا۔ تو یہ ایک طبقہ ہمارے ملک میں رہا ہے ابتدا سے ہی کہ درماد دہر کیفا مادارہ، جس طرح زمانہ گھومتا چلا جائے اس طرح سے تم بھی گھومتے چلے جاؤ۔ چانچہ ایک طبقہ ہمارے ہاں رہا، جب بھی کوئی نیا حکمراں آتا ہے تو وہ دستبستہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کے حضور ہم سے بڑا بے ضمیری اس ملک میں نہیں ہے، جتنی اس کی خدمت کی تو اس سے زیادہ آپ ہی کریں گے، اور کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موقع تو دیجیے ہمیں، چانچہ وہ موقع ملتا ہے انہیں، تو وہ ذرائع ابلاغ پر وہ چانچہ چھاپ رہے، اور اس کے بعد ہر دور ان کا رہا، ہر زمانہ ان کا رہا۔ ہمارے یہاں ضیاء الحق صاحب کا زمانہ بھی گزرا، تو اس زمانے میں انہوں نے ان صاحب نے پہلے بھی ان کی وہ شاعر اور افسانہ نویس ہے محض، تو اس کے علاوہ علمی اور تحقیق کام انہوں نے کوئی زندگی بھر نہیں کیا، جس سے انہیں متلی آتی ہے اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو شعر اور گوئی افسانہ جس کے لیے طباعی اور ذہنی اختراع کی ضرورت ہوتی ہے، علمی پس منظر کی ضرورت نہیں، تو وہ بہرحال پیش ہوئے، وہ اس کے سربراہ بنا دیے گئے اس ادارے کے۔ اور اس کے بعد اس ادارے کا 1972 سے اور آج 81 ہے، 19 سال ہو گئے ہیں، وہ عمر بھی ان کی 75 سے تجاوز کر رہی ہے، لیکن ہر جگہ لوگ نکالے گئے کسی عمر کی زیادتی کی بنا پر یا کسی بنا پر، لیکن 19 سال سے موصوف آج بھی اس مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں بالکل، اور کام جو کچھ ہوا ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، وہ وہی کام ہے جو 60 سے 70 تک کا 10 سال کا ہمارے زمانے میں ہم نے کیا تھا، اور ہم نے جو چیزیں شائع کی تھیں وہی چیزیں وہاں پہ۔ اس کے بعد میں پھر وہ موصوف جو گرانٹ ملتی ہے جس سے ہم نے سب کچھ شائع کیا تھا، وہ صرف تنخواہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب پیسہ اتنا نہیں ملتا جو ہم کچھ چھاپیں۔ جو کتابیں چھپی تھیں وہ ان کے یہاں ڈمپ ہوئی پڑی ہیں، ان کی نکاسی کا، ان کی فروخت کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے، اور قیمتیں انہوں نے انتہا درجے کی ہم نے ارزاں کتابیں شائع کی تھیں، 5 10 روپے زیادہ ہماری کسی کتاب کی قیمت نہیں تھی، 500 صفحے کی کتاب ہم 10 روپے زیادہ میں نہیں دیتے تھے، 200-300 صفحے کی کتاب 3 روپے 4 روپے کے اندر، یہ ہم نے قیمتیں اس وقت رکھی تھی۔ انہوں نے آنے کے بعد ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں اور بڑھا دیں، اور اب جو کتابیں چھاپ رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھا دیں، اور باقاعدہ انہیں ایڈ بھی ملتی ہے۔ ایک پبلشر کو ایک سال کے اندر ایک پبلشر 2 لاکھ روپے سے کام شروع کرتا ہے، اور وہ اس کے بعد میں پھر اسی کے بل پر 2 لاکھ روپے کے وہ کتابیں شائع کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس بنا لیتا ہے۔ اس ادارے کو 50 لاکھ روپیہ مل چکا ہے، اس کے باوجود وہ ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا، اور وہاں وہ کتابیں ڈمپ ہوئی پڑی ہیں جو چھپ رہی ہیں، جو چیزیں انہوں نے پھر اپنے حواریوں کی، اپنے دوستوں کی، اسی قسم کی چیز۔ ایک رسالہ ہم نے شائع کیا تھا صحیفہ، وہاں سے عابد علی عابد نکالتے تھے شروع میں اس کو، لیکن ہم نے وہاں سے ان سے لے کر وہ ڈاکٹر وحید قریشی کے ادارت میں دیا۔ اس اتنے وہ اچھا پرچہ تھا کہ جیسے اورینٹل کالج میگزین ہے، یا نوائے ادب بمبئی ہے، یا معارف ہے، یعنی وہ پرچے جو حوالے یا اردو ہے جو حوالے کے طور پر
کام آتے ہیں، استعمال میں آتے ہیں اور شیلف میں محفوظ رکھتے ہیں لوگ حوالے کی کتابوں کی جگہ پر. اس طرح سے وہ پرچہ تھا. تو اس میں سارے ایسے علمی اور تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے، بڑا کام ہوتا تھا بالکل اس میں. وہ اس کی جگہ پر انہوں نے اسی صحیفہ تو برقرار رکھا، لیکن اس میں انہوں نے کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ دوستوں کی، کچھ ترجمے، کچھ دوسری زبانوں کے عجیب قسم کا چوچو کا مربع بنا کر رکھ دیا اس کو، اور وہ بھی ختم کر دی ساری. تو موصوف بہرحال اس ادارے کچھ نقصان یہ پہنچا اس سے کہ پیپلز پارٹی تو گئی کبھی کی، لیکن آج تک وہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ارہر دور ان کا اپنا، آج 75 سے زیادہ ہی عمر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام بھی سب کے سامنے ہے، لیکن آج تک بہرحال کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انہیں سبک دوش کر دے کہ بھائی اب تو اس ستارے کے حال پر رحم کھائیے. تو یہاں تک کہ وہ مجھے یاد ہے میرے ایک دوست اس ادارے کی گورننگ باڈی کے ممبر تھے، انہوں نے مجھے بتایا ایک جب اجلاس میں سے آئے کہنے لگے بھائی آج گورننگ باڈی کی میٹنگ تھی اور اس کے اندر مسئلہ تھا کہ ان کو پروفیسر گریڈ دے دیا جائے اس ادارے کے سربراہ کو. تو میں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ سمپل گریجویٹ ہیں، صرف بی اے ہیں، اور پروفیسر گریڈ 20 گریڈ اس ادارے کی گورننگ باڈی میں ڈاکٹر سید عبداللہ بھی موجود تھے، ڈاکٹر وحید قریشی بھی موجود تھے. تو انہوں نے، جو دوست تھے میرے، انہوں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو 20 گریڈ پروفیسر گریڈ آپ کو کب اور کتنی مدت کے بعد ملا، جبکہ آپ ڈیلیٹ ہیں دونوں، آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں. سید عبداللہ بھی ڈیلیٹ تھے اور ڈاکٹر وحید قریشی بھی ڈیلیٹ تھے، اور پی ایچ ڈی بھی کئی بیٹھے ہوئے تھے، غلام حسین ذوالفقار اور دوسرے لوگ پی ایچ ڈی بھی تھے اس میں کئی آدمی. تو یہ تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کو تو 20 گریڈ ملا نہیں، کئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور آپ ڈیلیٹ ہیں، آپ کو کب ملا 20 گریڈ جا کر پروفیسر. اور آپ ان صاحب کو جو صرف بی اے پاس ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو آپ اس طریقے سے 20 گریڈ دے رہے ہیں پروفیسر گریڈ، لیکن اس کے باوجود وہ دینا تھا، دیا گیا اسی میٹنگ کے اندر. اور وہ آ کے مجھ سے انہوں نے بتایا، کہنے لگے میں واحد آواز تھی میری جو اس مخالفت میں اٹھی، اور اس کے بعد ان کو بہرحال پروفیسر گریڈ ان کو دے دیا گیا. اب بھی 8-9-10 ہزار روپے گھر لے جاتے ہیں ماہانہ، اور کام کارکردگی صفر ہے بالکل، اس میں سے نہ ہونے کے برابر پیسہ گورنمنٹ کا اپنی تنخواہوں میں خرچ کر لیتے ہیں بالکل. اسی